نامزد امیدواران سب شریک ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے میں اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کے ساتھ نہیں، میں پوری قوم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری قوم جو اس وقت پریشان ہے، میری قوم جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، میری قوم، میرا ملک، میرا پاکستان، میرے 22 کروڑ عوام باصلاحیت بھی ہے، محب وطن بھی ہے، محنت کرنے والے بھی ہے، لیکن چاروں طرف مایوسیوں کے اندھیروں میں، چاروں طرف مہنگائی اور بے روزگاری کی مصیبتوں میں، چاروں طرف باہمی جھگڑوں اور لڑائیوں میں، اخبار دیکھے اغوا برائے تاوان، عدالتوں کو دیکھے انصاف سے محروم، کوئی ادارہ، کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ذمہ دار، کوئی آفس، کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے لیے سرور، اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ میں نے اس لیے سورہ نوح کی آیت تلاوت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے دربار میں گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کے ملازم نے عرض کیا کہ میں بہت مالدار آدمی ہوں، لیکن اولاد سے محروم ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 10 بیٹوں سے نوازا۔ امیر معاویہ کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس آدمی کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کی پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ان سے پوچھے کہ حضور کی شریعت میں، حضور کی طریقے میں یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ امام سے جب اس نے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے، قوم نوح جس پر 40 سال اللہ تعالیٰ نے بارش کی رحمت کو بند کی، قوم نوح جن کے عورتیں بانجھ ہو گئی تھی، اولاد نہیں دے رہی تھی، قوم نوح جن کے مال اور اموال تباہی سے دو چار تھے، اللہ نے نوح کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہاری اوپر رحمت اور مہربانی کی بارش کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری معاشی طاقت کو بہتر بنائے گا، تمہاری افرادی قوت کو بہتر بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا، اور تمہاری اریگیشن اور تمہارے انہار، تمہارے نہروں میں پانی بہائے گا۔
لیکن شرط یہی ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ آیت صرف قوم نوح کے لیے نہیں ہے، یہ آیت آج بھی زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ لوگوں، ہماری تباہی اور بربادی، لوگوں، ہماری ملک میں غربت اور مہنگائی، لوگوں، ہمارے ملک میں ظلم اور جبر کا ایک علاج ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ گواہ ہے، ہم مخلوق خدا کو سراج الحق کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم مخلوق خدا کو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، ہم اپنی ذات کو بھی اور ساری انسانیت کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے غم، تمہارے درد ایک علاج ہے، اور وہ یہی ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جنہوں نے آسمان کو کڑا کیا، جنہوں نے زمین کو فرش بنایا، جنہوں نے تمہارے لیے سمندر چلائے، جنہوں نے تمہارے لیے چاند اور سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی، جنہوں نے تمہارے لیے نمک کو کڑوا بنایا، جنہوں نے تمہارے لیے شہد کو میٹھا بنایا، جنہوں نے تمہارے لیے پھول کو رنگ اور خوشبو بخشی، جنہوں نے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا تابعدار بنایا۔ اقبال فرماتا ہے، شبے پیش خدا بگر یاستم زار، کہ رات میں اللہ کے حضور روتا رہا، مسلمان چرا خوارند وزارند، کہ مسلمان آج کیوں ذلیل اور رسوا ہے، ندا آمد نمیدانی کی ای قوم۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے دلے دارند محبوبہ ندارت، کہ دل تو رکھتا ہے لیکن اس دل میں میری محبوب کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ ہم 22 کروڑ عوام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی، اسی طرح ہمیں ایک بہت بڑی طاقتور قوم سے آزادی عطا کی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا۔ قاضی اعظم کی قیادت میں بغیر توپ اور تپنگ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی، ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا، ہمیں موسموں سے نوازا، ہمیں معدنیات سے نوازا، ہمیں 1000 کلومیٹر ساحل، سمندر کے ساحل سے نوازا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتھ قرآن ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن کے باوجود، شریعت کے باوجود، جسمانی طاقت اور صلاحیت کے باوجود، بے انتہا معدنیات کے باوجود، پاکستانیوں پھر کیوں آپ کے ہاتھوں میں IMF کے کڑیاں ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں؟ پھر آپ کیوں مقروض ہے؟ آپ کو تو دینے والا چاہیے، آپ کو تو اوپر کا ہاتھ بننا چاہیے، آپ کو تو دنیا بھر کے انسانوں کے مسائل حل کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ نے اللہ اور اللہ کا نظام چھوڑا تو اللہ نے آپ کو چھوڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج اگر اس ملک میں فساد ہے، پوری دنیا میں بھی اور اس ملک میں ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہے۔ کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو آسمان سے رحمتوں کے دروازے اور زمین کے برکتوں کے دروازے اس کے لیے میں کھولتا۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور 12 ربیع الاول کو لوگ جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، رات بھر نعت خوانی کریں گے،
اور صبح نماز فجر میں مساجد خالی ہوتی ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری دشمن کو ہماری ان جلسوں سے، ہمارے ان جلوسوں سے۔ نبی مہربان نے فرمایا میری ساتھ محبت یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو میری دین کے تابع بنا لے، اپنا نظام کو میری دین کے تابع بنا لے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے بڑا مرتبہ اس کائنات میں اور کس کا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ بعد میں فرمایا کہ مومنو آپ بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اس نے معراج کے وقت جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، اس نے اولاد کی بات نہیں کی، اس نے امت کی بات کی۔ جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ وصیت کیا ہے، اس نے اولاد کے بارے میں بات نہیں کی، امت کے لیے خیر مانگا۔ 23 سال مسلسل جدوجہد کی، 3 سال شب ابی طالب میں گزارے۔ ان کا رشتہ دار سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں کہ میں جب نکلا رات کے وقت مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، گھر لے جا کر اس کو گرم پانی میں نرم بنایا اور اپنے معدے میں اتارا، اس لیے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو معاشرے کے دولت مند خاتون تھی، ان 3 سالوں میں غربت اور بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا تھا۔ نبی مہربان بدر اور احد اور حنین کے معرکوں سے گزرے اور جب دنیا سے رحلت کر گئے تو اس دنیا میں 13 لاکھ مربع میل پر عدل اور انصاف کی حکمرانی تھی۔ ایک ایسا نظام تھا جس میں غریب اور مالدار، جس میں وقت کا بادشاہ اور وقت کا بازار کا ایک چوکیدار، اس کے ساتھ انصاف ہوتا تھا۔ انسانیت نے ترقی کی۔ میرے دوستو، اس نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اس نے عورتوں کو عزت دی۔ نبی مہربان کے آمد سے قبل ایران کے بادشاہ یزدگر نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اور بیوی بنایا۔ بہرام نے اپنے بہن کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنائی، اور لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت سے نوازا، غلاموں کی حقوق کی حفاظت کی، حتیٰ کہ جانوروں کی حقوق کی ضمانت دی۔ میرے دوستو، رحمت للعالمین۔ آج اگر یہ دنیا رحمت سے خالی ہے، اس لیے خالی ہے کہ رحمت للعالمین کا نظام نہیں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، نبی مہربان کے ساتھ عشق اور محبت چائس نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ محبت والدین، بچوں اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو۔ اس نے انسانیت کو عظمت دی۔ حرم میں موجود تھے، کعبے کے طواف کر رہے تھے اور کعبے کی طرف دیکھا کہ کتنے حسین اور جمیل ہے یہ اللہ کا گھر، لیکن فرمایا اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمت من کے، کہ اے کعبے تمہاری حرمت اور تمہاری عزت کے بدلے میں ایک انسان اور ایک مومن کی عزت اور حرمت بدرجہ زیادہ ہے، بدرجہ زیادہ ہے۔ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ۔ نبی مہربان نے فرمایا
تو نبی مہربان کے ساتھ عشق یہی ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی، اپنے گھر کی زندگی کو بھی، اور اپنے جسم پر اور پھر پوری سوسائٹی میں اس کی شریعت کا رنگ غالب ہو۔ میرے دوست، تب اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو فتح دے گا۔ یہ فلسطین جب ابو عبیدہ بن جراح نے محاصرہ کیا تھا تو عیسائی راہب نے کہا کہ اگر تمہارا بادشاہ آ جائے ہم بغیر جنگ کے فلسطین کی شہر کے چابی آپ کے حوالے کریں گے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، فلسطین پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا تو ایک درخواست بھی کی کہ بڑے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کے یہ کپڑے اتنے پٹے پرانے ہیں، پیون لگے ہیں کہ یہ عیسائی پادری، راہب، جرنیل، سرداران کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، اگر یہ بات کوئی اور آدمی کرتا میں اس کی کھوپڑی پر کوڑے برساتا، لیکن آپ ہے، اور فرمایا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ایک ذلیل اور کمزور قوم تھے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ہمیں فتح۔ اور جب آگے بڑھے تو عیسائی بڑے علماء نے کہا کہ ٹھہرو، ہماری کتابوں میں ایک بات موجود ہے کہ اس فلسطین کے چابی وہ آدمی ہم سے لے گا کہ ان کے کپڑوں میں 12 پیون لگے ہیں، تو ہم ذرا آپ کے خلیفہ کے کپڑوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہی آدمی ہے یا کوئی اور غاصب آیا ہے، ہمارا شہر ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور جب عیسائی راہب نے ان کے کپڑوں کو قریب سے دیکھا اور قمیص میں پیون شمار کیے، 12 پیون لگے تھے، اور فرمایا کہ ہاں یہ وہی آدمی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک ایسا آدمی جو جب پہنچے گا تو اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا اور ان کے کپڑے ایسے ہوں گے جس پر پیون لگے ہوں گے، آپ ہی حق رکھتے ہیں۔ اور جب وہ آگے بڑھے تو عیسائیوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے چرچ میں نماز پڑھے، انہوں نے انکار کیا کہ اگر آج میں نے یہ کام کیا تو کل مسلمان جہاں جہاں جائیں گے آپ کے عبادت خانوں پہ قبضہ کریں گے، اس لیے وہاں سے باہر انہوں نے نماز ادا کی، اور آج وہاں مسجد عمر قائم ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں بھی بڑے تجربات کیے ہم نے۔ 75 سال میں کون سا تجربہ ہے؟ ہم نے 35 سال جرنیلوں کو دیکھا، ہم نے 35 سالوں میں ہر جرنیل بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے، ترقی کے نعروں کے ساتھ آئے تھے، سب سے پہلے پاکستان کے نعرے، لیکن جرنیلوں نے بھی اس ملک کو نہیں بچایا۔ ہم نے سیاسی پارٹیوں کو دیکھا، میں ان کے نام لینے پر وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، لیکن ان 75 سالوں کے بعد جب ہم سوچتے ہیں پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی اللہ کا نظام انہوں نے نافذ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جغرافیہ کی حفاظت نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریے کی حفاظت نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو امریکیوں کا، امریکی پروردہ NGOs کا استبل بنایا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں 1947 میں قائد اعظم رحلت کر گئے اور یہاں ہمارے اوپر ہمارا آرمی چیف جنرل گریسی کو بنایا، ہمارا وزیر خارجہ ایک قادیانی سر ظفر اللہ کو بنایا، ہمارا وزیر تعلیم جوگندر ناتھ کو بنایا، اور ہمارا وزیر قانون منڈیل کو بنایا۔ اب ایک مسلمان ملک جن کے شہداء کا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہے، ایک ہندو، ایک قادیانی، ایک انگریز آرمی چیف، وزیر خارجہ،
اور وزیر تعلیم اور وزیر قانون آج بھی وہ اگر نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنے والے لوگ آج بھی تمہارے اوپر اسی طرح مسلط ہے۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جھوٹ کی سیاست ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ آپ چاہے دوربین لے کر سچ کی تلاش کرے، ان سیاستدانوں میں آپ سچ تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے ملک کے سیاستدان ہیں جس سے توشہ خانہ محفوظ نہیں ہے، جس سے ملک کا خزانہ محفوظ نہیں ہے، جس سے ایک خط سائبر کے نام سے ایک چٹھی محفوظ نہیں ہے، تو جو حکمران قوم کے بیت المال کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ قوم کی ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ جغرافیہ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، مسلکوں کی بنیاد پر، اور آج بھی آپ کی ایوانوں میں آپ کے خاطر قانون سازی نہیں ہو رہی ہے۔ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہی ایوان ہے جنہوں نے FATF کے تمام قوانین بغیر کسی تبدیلی کی منظور کروائے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، PTI اور MKM بال اتفاق اس کا ساتھ دیا۔ اس ملک میں NGOs کے کہنے پر گھریلو تشدد کا بل لایا گیا، سب نے مل کر ان کا ساتھ دیا۔ ابھی ٹرانسجنڈر ایکٹ لایا گیا اور پاس کروایا گیا، کس نے لایا؟ کیا قوم نہیں جانتی؟ باہر کی NGOs کے کہنے پر پیپل پارٹی کا نمائندہ، مسلم لیگ کا نمائندہ، PTI کا نمائندہ اور MKM کے نمائندوں نے مشتمل ہو کر شامل متفقہ طور پر ٹرانسجنڈر بل اسمبلی میں پیش کیا، سینٹ سے پاس کروایا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ امریکی NGOs نے 1 ارب اور 11 کروڑ روپیہ اس مقصد کے لیے رکھے ہیں۔ باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس موجود ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے۔ میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہاں ٹیلی ویژن سکرین پر کچھ اینکر حضرات جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے سب سے پہلے ایوان میں تجویز پیش کی کہ ہم اس ملک میں اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ تجویز ہم نے لایا تھا، ہم نے پیش کی کہ اقلیتی برادری کو اقلیت کہنے کی بجائے پاکستانی برادری کہا جائے، تاکہ یہ احساسی کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہم ان کا قدر، ان کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے اسٹیج پر یہ تمام لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے دفاتر میں ان کو کمرے الاٹ کی ہے کہ یہاں بیٹھ کر اپنے اقلیت برادری کی حقوق کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کام کرے۔ ہم نے سہولیات دی ہے۔ ہم اسی طرح خواجہ سراؤں کے بھی خلاف نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ پاکستانی ہے، اور ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ یہ انسان اور یہ پاکستانی، اور اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو بھی ہے، یہ چوک اور چوراہوں میں، فٹ پاتھوں میں بھیک مانگتے ہیں، لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں، لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں ان کے لیے روٹی کا انتظام، ان کے لیے روزگار کا انتظام، ان کے لیے گھر کا انتظام، ان کے لیے رہنے اور سہنے عزت کے ساتھ تمام حقوق جو کسی بھی پاکستانی کو میسر ہے، خواجہ سراؤں کو دیا جائے۔ میرے دوستو، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو ان کی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے دوران بھی جماعت اسلامی کے کارکنان
ان کے گھروں پر جا کر، ان کے بستیوں میں جا کر، عام مسلمانوں سے بڑھ کر ہم نے ان کی خدمت کی۔ سیلاب کے زمانے میں ان کے ٹھکانے پہ جا کر جماعت اسلامی نے ان کی خدمت کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی جماعت اسلامی کی اس موقف کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ٹرانسجنڈر بل لایا۔ کیا ہے ٹرانسجنڈر بل؟ وہ یہی ہے کہ انسان چاہے تو نادرا میں جا کر اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے، اور پھر خوش نہ ہو تو دوبارہ جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے۔ میرے دوستو، ایک ایسا نظام، ایک ایسا قانون جو دنیا میں یہودیوں نے قبول نہیں کیا، عیسائیوں نے قبول نہیں کیا، بت مت کے پیروکاروں نے قبول نہیں کیا، آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر وہ قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف امریکہ کے 23 ریاستوں میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کے بل پیش کیے ہیں۔ رات بھی ایک خواجہ سراؤں کا بہت ذمہ دار آدمی ہے، رابطہ کیا کہ اگر آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تو ہم پورے ملک کے سطح پر اسلام آباد میں جمع ہو کر اس ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ یہ ہم نے نہیں پیش کیا، یہ مغرب کے NGOs نے پیش کیا ہے، یہ دنیا بھر کے ہم جنس پرستوں کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس بل کو لایا ہے۔ 70,000 ہم جنس پرستوں نے برطانیہ میں مظاہرہ کیا، اور اب امریکی یہاں جو ان کے ایجنٹ ہے، یہاں کے سفارت خانے سے ان کی نگرانی، ان کے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا، آج اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پر یہ حملہ جاپان پر ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی حملے سے زیادہ خطرناک ہے، کیسا سٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے؟ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں صرف 3 لاکھ لوگ مرے تھے، اور اس طرح کے قانون سازی کے نتیجے میں ہماری آئندہ نسلیں تباہ ہو سکتی ہے، 22 کروڑ لوگ ان کے خاندانیں تباہ ہو سکتی ہے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب تباہ ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں نظریاتی طور پر، اس ملک کو معاشی طور پر، اس ملک کو سیاسی طور پر، اس ملک کو سماجی طور پر تباہ کرنے والے یہی سیکولر جماعتیں ہیں، اور اگر آپ اس ملک میں سیکولرزم اور سیکولر ایجنڈے کو لانا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ غزنوی اور ابدالی بن کر تمہارا مقابلہ کرے گا۔ یہ قبرستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں گرگس نہیں ہے۔ ہر پاکستانی ایک شاہین ہے، شیر دل ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت، نظریے کی حفاظت وہ کرنا جانتا ہے۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں PDM سے کہ اس قانون کو واپس لے، اور درخواست کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان سے جو PDM کا امام ہے، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت با اختیار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے، علامہ ساجد میر صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ بات اتنی آگے بڑھے گی۔ آج پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس ایکٹ کے حفاظت کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں، جب آپ لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرتے ہیں، رسول کو خوش کرتے ہیں، یا امریکہ کو خوش کرتے ہیں؟ اگر آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھو پاکستان کے لوگ آپ کے ان عزائم کو انشاءاللہ تعالی ناکام بنائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کس طرح اس قانون کو پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔
یا یہ قانون رہے گا یا اس ملک میں 22 کروڑ کلمگو رہیں گے، لیکن یہ قانون ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں نور رہے گا، کلمے کی حکمرانی رہے گی، شریعت کے بالادستے رہے گی۔ یہ ملک ان کے لیے نہیں بناتا کہ آپ اس کو مغربی انجیوز کا استبل بنائے۔ یہ ملک قائد اعظم نے بتایا تھا یہ دنیا کے لیے ماڈل ہوگا، مینار نور ہوگا، قرآن اور حدیث کا تجربہ گاہ ہوگا، عدل اور انصاف کا مرکز ہوگا، خوشحالی اور ترقی کا ایک نمونہ اور مثال ہوگا۔ جماعت اسلامی اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ پس میرے پیارے بھائیوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں روشنیاں ہو، اندھیرے نہ ہو، لوڈ شیڈنگ نہ ہو،